بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56، جس کا ترجمہ ہے: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، سو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 56، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے کہ جو پچھلی آیات ہیں ان میں 5 نعمتیں بیان کی جا چکی ہیں جو کہ بنی اسرائیل پر کی گئی تھیں۔ اب یہاں پر 6ٹھی نعمت جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے بنی اسرائیل کے شرک کرنے کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب مخالفت پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ایک بار جو بنی اسرائیل ہے وہ مشرک ہو گئے تھے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اب دوسری بار جو اسرائیل ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے۔ پھر یہ کہ اس سے پہلے بھی جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں بھی ان کے قتل کیے جانے کا ذکر ہوا، اور اب ان کے مارے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی جب انہوں نے بت پرستی کی تب تو 70,000 جو ہیں اسرائیلی ان کو ذبح کروا دیا گیا، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو ان کو کڑک کی آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس بار موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر دوبارہ ان کو زندگی دی گئی۔ پھر یہ کہ پہلے توبہ اور کفارے کے ذریعے گناہ معاف ہونے کا ذکر تھا، اب شفاعت کلیم اللہ کے ذریعے معافی کا تذکرہ ہے، تاکہ معلوم ہو کہ شفاعت کہاں کام آتی ہے۔ شفاعت وہاں کام آتی ہے جہاں سارے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں تدبیر ختم ہو وہاں تقدیر کام آتی ہے، اور جہاں تقدیر بگڑ جائے وہاں شفاعت کارگر ہوتی ہے کہ شفاعت سے بگڑی تقدیریں بن جاتی ہیں۔ اس لیے توبہ کی معافی کا ذکر پہلے اور شفاعت کی معافی کا ذکر بعد میں ہوا۔ اب دیکھیے کہ آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو تم اس وقت کو بھی یاد کرو، یا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ وقت یاد دلاؤ جب کہ تم نے کہا تھا۔ یہاں ان 70 آدمیوں کا جو کہنا ہے وہ مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ دھیان رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 بار اپنے ساتھ 70 اسرائیلیوں کو کوہ طور پر لے کے گئے تھے۔ پہلی بار کب گئے؟ پہلی بار توریت لینے کے وقت، اور دوسرے اس جرم کے بعد۔ یہاں پر دوسری بار کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے قتل سے پہلے ہوا یا بعد میں۔ تو جو بعض مفسرین ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ پہلے ہوا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچڑا پرستی سے کفارے میں قتل کا حکم دیا، تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ حکم آپ کو رب نے دیا ہے۔ تب آپ ان میں سے 70 نیک لوگوں کو کوہ طور پر لے گئے، اور وہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اور بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل کے بعد ہوا، یعنی جب 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بت پرستی کی معذرت کرنے کے لیے بحکم پروردگار ان 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے، اور وہاں پر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، یعنی جو اس آیت میں ہے ان کے کڑک سے مرنے والا واقعہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ہے یا موسیٰ، اس زمانے میں پیغمبروں کو نام لے کر پکارنا جائز تھا، یعنی یا موسیٰ اے موسیٰ۔ ہمارے لیے حکم قرآنی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام معمولی خطابوں سے نہیں پکاریں گے، بلکہ نہایت ادب کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب عز و جل نے بھی نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے القاب کے ساتھ پکارا ہے۔ تو ہمیں بھی پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے پیارے القاب کے ساتھ پکارنا ہے۔ اب دیکھیے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا یہ عالم ہے کہ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ابا کہہ کر نہیں پکارتی تھی۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی بھائی کہہ کر نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی بھتیجا کہہ کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ سب نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے تھے
کیا عرض کرتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی چیز کا حکم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے القاب سے ہم نے نہیں پکارنا جن سے ہم دنیاوی سرداروں کو پکارتے ہیں، یا جیسے کہ راجہ، نواب، بادشاہ سلامت وغیرہ، اس طرح کہہ کر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے، بلکہ ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے تو ہم کہیں گے یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، یا سلطان الانبیاء، یا امام المرسلین، یعنی پیارے پیارے خوبصورت ناموں سے، خوبصورت القاب کے ساتھ۔ آگے ہے لن نؤمن لک، اس کے معنی ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یا صرف آپ کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی نر اللہ جہرتن، نارا رویت سے بنا ہے جس کے معنی ہے دیکھنا، یہاں آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، نہ کہ دلائل کے ذریعے، عقل سے پہچاننا، کیونکہ یہ تو ان کو پہلے بھی حاصل تھا۔ جہرتن یعنی صاف صاف اور ظاہر ظہور۔ ان اسرائیلیوں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کو صورت اور شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ بناوٹی خیالات سے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سامنے دیکھیں صورت اور شکل میں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ آگے ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہاں صاعقہ سے مراد آسمانی آگ ہے۔ آگے ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ یہاں پہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ تو مر گئے تھے تو دیکھ کیسے رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ترتیب وار مرے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ترتیب وار ہلاک ہوئے تھے، تو اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ تم انہیں دیکھ رہے تھے۔ آگے ہے ثم بعثناکم، اب یہاں پہ ثم فرمایا گیا یعنی تم کو مار کر کچھ دیر کے بعد زندہ کیا گیا، نہ کہ فوراً۔ بعثنا جس کے معنی ہے اٹھنا، بھیجنا، زندہ کرنا، یہاں پر مراد ہے زندہ کرنا۔ جس طرح کے یہ لوگ ترتیب وار مرے تھے، اسی طرح ترتیب وار جو ہے یہ لوگ زندہ ہوئے، تاکہ ہر ایک مرنا اور جینا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ من بعد موتکم، اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ لوگ حقیقت میں مر گئے تھے۔ لعلکم تشکرون، یہ سارے کام اس لیے ہوئے کہ تم زندگی پانے اور ایمان پانے کا شکر کرو اور آئندہ پیغمبر سے اس قسم کے مطالبے نہ کیا کرو۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، تم اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم میں سے کچھ لوگ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور انہوں نے اپنے کانوں سے رب کا کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو جب مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھیں گے۔ تو یہ جرم جو ہے یہ اتنا سنگین تھا کہ اس پر سخت سزا تمہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہیں کیا، تم کو آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر، یعنی اس گناہ پر، اس سنگین جرم پر انہیں آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر، ان کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا گیا، ان کی شفاعت پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے سرکشی پر سرکشی کی اور تم خطا پر خطا کرتے رہے، مگر ہم عطا پر عطا کرتے رہے۔ جس طرح گزشتہ زمانے میں، یہاں پر مزید اللہ تعالیٰ اب ان کو فرما رہا ہے کہ جس طرح گزشتہ زمانے میں تمہاری خطائیں معاف ہوتی رہیں، اگر اب بھی اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تمہاری خطائیں معاف فرما دی جائیں گی۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ اس طرح کی خطائیں کرتے تھے تو ہم انہیں معاف کر دیتے تھے،
تو اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی اپنی خطاؤں پر نادم ہو جاؤ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو میں تمہاری تمام خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دوں گا۔ اب میں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کی موت اور ان کا پھر زندہ ہو جانا، اس واقعے کو تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کروں گی کہ جب 70,000 اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے، تب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ تم کچھ باقی ماندہ لوگوں کو لے کر اس گناہ کی معذرت کے لیے کوہ طور پر حاضر ہو، اور وہاں یہ لوگ اپنی قوم کی طرف سے معافی چاہیں، کیونکہ یہ وہ جنگل ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، ہم کلام ہوتے تھے وہاں پر، یعنی کوہ طور پر، تو وہ ایک جنگل تھا، تو جنگل کی برکت سے توبہ جو ہے وہ جلد قبول ہوگی، جیسا کہ مدینہ منورہ میں عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں انہوں نے شرک کیا، یہاں یہ توبہ نہ کریں، یعنی کہ جیسے مندر یا گرجا گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 بہترین آدمی چنے اور ان کو لے کے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ طور کی طرف روانہ ہوئے تب انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، ہمیں رب کا کلام سنوا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب غسل کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، 3 روزے رکھو اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو جاؤ۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو نیچے کھڑا کیا اور خود اوپر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا، یعنی وہ جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون ابر سفید کے رنگ کا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیل گیا، یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اس نے گھیر لیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں گر گئے۔ پھر اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ لوگ نیچے کھڑے ہوئے کلام الہی سن رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تمام گفتگو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، ہم پر بھی کرم فرمایا جائے اور کوئی بات ہم سے بھی خطاب کر کے فرمائی جائے۔ یکایک نور کی تجلی ان کی طرف کوندی اور پھر ان کے کان میں آواز آئی، یعنی اللہ کی آواز آئی ان کے کان میں۔ کیا آواز آئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ ہیں، ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، ہم مکہ والے ہیں، ہم تم کو مصر سے نکالیں گے، تم ہماری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی نہ کرنا۔ جب یہ ابر صاف ہو گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے، تب آپ نے پوچھا کہ کہو تم نے رب کا کلام سنا؟ وہ بولے کہ سنا تو ہے، مگر کیا خبر وہ کون بول رہا تھا، ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا، یہ تو صرف آپ فرما رہے ہیں کہ بولنے والا رب ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ آپ ایسا کریں کہ رب کو ہمیں نا صاف صاف شکل میں دکھا دیں اور اس کی صورت دکھا دیں، تو پھر ہم مان جائیں گے کہ وہ رب تھا۔ تب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو پھر ان پر آسمانی آگ، یعنی وہ کڑک ان پر آئی سخت آواز کے ساتھ، جس سے کیا ہوا کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر 1 دن اور رات وہ مردہ ہی رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب عز و جل، اب بنی اسرائیل کو میں واپس جا کے کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ تم نے 70,000 آدمی یہاں پر قتل کروا دیے اور 70 آدمی باہر لے جا کر وہاں پر ان کو ہلاک کر دیا، تو وہ تو میری بات نہیں مانیں گے، تو میری بدنامی ہوگی، میں تو ان سب کو اپنا گواہ بنا کر یہاں پر لایا تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان سب کو زندہ کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور تمام لوگ جو ہیں وہ ترتیب وار زندہ ہوئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر واپس تشریف لائے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں ان آیات سے کیا اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایسی شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے عذاب الہی آتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہیں کیا تھا، ان کو جھٹلایا، اس لیے وہ موت میں گرفتار ہو گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردے زندہ فرما دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت اور عظمت باقی رکھنا منظور ہے، کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور عظمت برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو زندگی عطا کی۔ پھر یہ کہ اگر موجودہ بنی اسرائیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے تو اللہ کا کلام سن کر بھی نہیں مانا تھا اور جھٹلا دیا کہ کیا پتہ یہ رب ہے ابھی کہ نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان کی مخالفت پر رنجیدہ نہ ہوں، یہ تو مخالفت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، یہ تو ضدی اور ہٹ درم ہیں، شروع سے ہی ایسے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ متبرک مقامات پر عبادات یا دعا کرنی یا کرانی، یہ سب کیا ہے؟ سنت انبیاء کرام ہے، کہ بنی اسرائیل کو کوہ طور پر وہاں جا کر وہاں بلا کر توبہ اور معذرت کروائی گئی۔ وہاں بھی تو کر سکتے تھے، لیکن وہاں جا کر کروائی گئی۔ جو لوگ بزرگوں کے قرب میں مساجد بناتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بھی بزرگان دین جو ہیں ان کے قرب میں مساجد بناتے ہیں یا ان کے عبادت خانوں، اعتکاف کی جگہ نمازیں یا دعائیں ادا کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ والی آیت ہے۔ اسی ضمن میں ایک خوبصورت بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ مکہ معظمہ کے راستے میں ہر اس جگہ پر نوافل پڑھتے تھے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت کو ادا کرتے تھے۔ پھر دیکھیے کہ نبی کا انکار کر کے کوئی عبادت یا دعا یا عشق الہی قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل بھی یہی آیت ہے کہ جو اسرائیل ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا تو بہت بہترین عبادت تھی، مگر اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اس لیے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اگر وہ ان کا انکار نہ کرتے، نہ جھٹلاتے، ہاں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو کہتے کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اور بات تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو بس اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا تو اس لیے وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ پھر نبی کی شفاعت وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی حیلہ اور تدبیر کام نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیے ان آیات پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کیا، تب تو ان پر عذاب نہیں آیا، صرف توبہ کروائی گئی، یعنی وہ جو قتل تھا وہ توبہ کے لیے تھا، اور وہ بھی ان کے لیے رحمت ہوا تھا کہ ان کو شہادت کا درجہ دیا گیا۔ مگر یہاں پر ایک معمولی سا گناہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے، ان کی ایک بات نہیں مانی، ان کو جھٹلایا، اور پھر ان پر سخت قسم کا عذاب آ گیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ سمجھیے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں بنی اسرائیل نے پیغمبر کا مقابلہ کیا، ان کی توہین نہیں کی، اور دوسری صورت میں کیا کیا کہ انہوں نے نبی کی توہین کی، اور یہ نبی کی توہین کا جو جرم ہے وہ کیا، اس لیے ان پر عذاب آیا۔ عذاب الہی جو ہے وہ ہمیشہ نبی کے مقابلے پر آتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے خدائی کا دعویٰ کیا، ہزاروں بچے ذبح کر دیے، مگر اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا اس نے مقابلہ کیا فرعون نے، تو کیا ہوا؟ وہ غرق ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ اس دنیا میں رہ کر کوئی بھی شخص بحالت بیداری اور آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب رحیم اور کریم کو دیکھا، مگر دوسری دنیا یعنی عالم امر میں پہنچ کر سارے مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے، مگر آخرت میں نہ کہ اس دنیا میں۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے
ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو 100 بار دیکھا، مگر خواب میں دیکھا، نہ کہ ان آنکھوں سے. ٹھیک ہے، خواب میں دیکھا، حالت بیداری میں نہیں دیکھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ دیدار نہ ہونے کی، یعنی اللہ کے دیدار نہ ہونے کی چند حکمتیں ہیں. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں. تو جو اللہ کا دیدار ہے اس کے نہ ہونے کی بھی چند حکمتیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر یہاں مسلمان اللہ کو دیکھ لیتے تو کفار کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی دیکھ کر اس کی عبادت کریں گے، اور اگر کفار کو بھی دکھا دیا جاتا تو مسلمانوں کو ان پر کچھ فوقیت ہی نہ رہتی. پھر دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک غائبانہ محبت زیادہ مقبول ہے. یہاں بغیر دیکھے اس سے محبت وہ کرو تاکہ یہ محبت اس کے دیدار کا ذریعہ بنے، کیونکہ دنیا کے سودے دیکھ کر خریدو، مگر آخرت کا جو سودا ہے اس کو بغیر دیکھے خریدو. پھر تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر یہاں دیدار الہی ہوتا تو دنیاوی کاروبار سب ختم ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ جو آنکھ اپنے رب رحیم اور کریم کو دیکھ لیتی پھر وہ کسی اور چیز کو کہاں دیکھتی. پھر چوتھی حکمت یہ ہے کہ اس کی قدر، کہ دیدار جو ہے اس کی قدر ہو، کیونکہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو آرام سے مل جاتی ہے اس کی تو قدر ہی نہیں ہوتی. پھر پانچویں حکمت یہ ہے کہ دنیا غیرت کی جگہ ہے. یہاں پر عاشق چاہتا ہے کہ نہ میں محبوب کے سوا کسی کو دیکھوں اور نہ محبوب کو کوئی دیکھے، اور نہ خود وہ کسی کو دیکھے، اس لیے سب کو تکلیف ہوتی ہے. تو آخرت میں چونکہ یہ حال نہیں ہوگا، لہٰذا وہاں پر دیدار الہی ہوگا. پھر چھٹی حکمت یہ ہے کہ دنیاوی آنکھ اتنی کمزور ہے کہ سورج کے نور کی بھی تاب نہیں لا سکتی، تو خالق کے سورج کو کیا دیکھے گی؟ یعنی کہ سورج کو بنانے والے رب تعالیٰ جو ہے، جو خالق ہے، اس کے نور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ برداشت ہی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رب کا جمال دیکھنا ہے اس دنیا میں تو سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھو. وہ کیسے؟ کہ جیسے کہ سورج کے نور کی تاب تو نہیں لا سکتے نا، ہم لوگ سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اسی لیے قرآن نے بشتی اور فرشتے اس لیے چھپا لیے گئے ہیں کہ کسی آنکھ میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں. ہاں اگر اسی سورج پر ہلکے بادل آ جائیں، اس کا غلاف آ جائے یا اس کا عکس پانی میں لے لیا جائے تو اس کا دیدار ہو جاتا ہے. تو نیز چاند تاروں کے ذریعے سورج کا نور جو ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں رب تعالیٰ کا جمال دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھو. کیوں؟ کیونکہ یہی جو جمال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جمال آئینہ حق نما ہے. سبحان اللہ. معراج کی رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے قبول دعا کی رات تھی کہ ربی آرینی والی جو دعا، اس کا اثر آج ظاہر ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے آئینہ مصطفی میں اپنا دیدار دکھایا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تجلی گاہ رحمانی کے درمیان بار بار پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت رہی. یعنی کہ نمازوں کا جب حکم ہوا تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بھیجتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے. 50 نمازوں کا جب تحفہ دیا گیا، بار بار آنا جانا لگا رہا. سبحان اللہ. اب دیکھیے جو صوفیہ کرام ہیں وہ ان آیات کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں اور کتنی خوبصورت باتیں فرماتے ہیں کہ اغیار کا یار کے دروازے پر آ کر دیدار کے لیے شور مچانا اس دربار کی بے ادبی ہے اور دوری اور شکاوت کا ذریعہ بھی ہے. قصور ان اسرائیلیوں سے ہوا تھا جس کی سزا میں ان کو موت دے دی گئی، مگر چونکہ یہ اس دروازے تک خود نہیں گئے تھے بلکہ یار کے بلائے ہوئے تھے اور اس کے مقبول بارگاہ کے ذریعے، ان کے مقبول بارگاہ کے ذریعے سے اور لے جانے والوں کو اپنے پاس لانے کا پاس ہوتا ہے اور بازو پکڑنے کی لاج ہوتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا مولا یہ ہیں تو بے ادب،
مگر یہ میرے لائے ہوئے ہیں، اس لیے ان پر رحمت کی بارش کی گئی اور موت کے بعد ان کو زندگی دی گئی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ غیرت والے کسی کو بلا کر گھر سے خالی نہیں پھیرتے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس بارگاہ میں وہ داخل ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ جائے اور قرب حق کی منزلیں صبر سے طے کرے، زبان سے شور نہ مچائے اور اس کے گھر کے دروازے سے جائے اور سوال اور جواب میں ادب جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے۔ بنی اسرائیل کو ایک ہی بار مار کر زندہ کیا گیا، لیکن طلب مولا جو ہیں ہر آن مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔ خیال رکھیے کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا بیکار ہوتا ہے، کہ فرعون ڈوبتے وقت ایمان لے آیا تھا لیکن وہ قبول نہیں ہوا، مگر ان لوگوں پر عذاب بھی آ گیا، ہلاک بھی ہو گئے۔ یعنی یہ جو لوگ تھے ان پر، بنی اسرائیل کے یہ جو لوگ تھے ان پر عذاب بھی آ گیا اور یہ ہلاک بھی ہو گئے، توبہ نہ کر سکے، پھر بھی عذاب سے نجات حاصل ہوئی، بلکہ رب کی طرف سے اعزاز صرف اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی کے ساتھیوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے صحابہ کرام سے کم تو نہیں ہیں بلکہ زیادہ افضل ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے اگر کچھ لغزشیں ہوئیں تو وہ تمام کے تمام مغفور ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان پر زبان کو دراز کرے یا کوئی تان کرے، لان تان کرے، یہ سب کچھ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت زلیخا اور برادران یوسف ان سے جو بھی خطائیں ہوئیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان سے خطا ہوئی تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیا، پھر حضرت زلیخا نے بھی خطا کی تھی، تو ان سے جو سرزد ہوئی خطائیں یہ ساری کی ساری بخشی گئیں۔ اب ان پر جو ہے زبان دراز کرنا یا لان تان کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے اعمال کو برباد کرنا اور اپنے آپ کا ہی نقصان کرنا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کرام جو ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا یہ سب حرام ہے اور جائز نہیں۔ اس آیت سے ان تمام لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں، فضول اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ کیا اتنی اوقات ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکیں؟ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، ہمیں کچھ حق نہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں۔ خاموشی اور ادب بس ہمارا یہی کرینہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔